اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کس فرقے کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سب کا جواب یہ ہوگا کہ میں اپنے فرقے کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے تو میں آگے سے یہ جواب دوں گا کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، جس فرقے کے اندر میں ہوں۔ میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ یہی مجھے جواب دیں گے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی بھی آدمی سے سوال کریں گے کہ آپ کس فرقے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی بات کرے گا، کسی اور فرقے کی بات نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح مثال لے لیں، آپ اگر کسی غیر مسلم کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی بھی مذہب کے آدمی کو کہیں گے کہ آپ کس مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، یہودی کہے گا میں اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہوں، مشرک کہے گا میں اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد غیر مسلم کہے گا میں اپنے مذہب کو، ہندو کہے گا میں اپنے مذہب کو، سکھ کہے گا میں اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ تو بھائی اگر سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے کی کیوں یہ نوبت آتی ہے؟ کیوں ہم لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو اصل آج کا پیغام ہے وہ آپ ضرور اس کو سماعت کریں اور ضرور اس کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ پیغام اس پلیٹ فارم سے آج پہلی مرتبہ آپ کو یقیناً ملے گا۔ اس طرح کا پیغام آپ کو کبھی نہ ملا اور نہ ہی آپ کو اس کے بعد ملے گا۔ تو اس طرح یہ پیغام آج آپ نے پورا سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ضرور جو بھی دیکھے گا اس کو لازمی استفادہ حاصل ہوگا۔ تو اگر کوئی اس سوال کا جواب دینا چاہے کہ کس فرقے کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ بھائی ہم فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام وہ سب سے اچھا مذہب ہے اور سب سے بہترین مذہب ہے۔ جس مذہب کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ہم اس مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ آپ اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو گویا کہ آپ بھی اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، یہودی بھی اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ جواب ضرور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے نہیں بلکہ یہ آپ کے پاس ضرور یہ جواب ہوگا کہ بھائی ہم اپنے مذہب کو، دین اسلام کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اس لیے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب مذاہب سے بہتر مذہب کہا ہے، اس لیے ہم اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ یعنی مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے، صرف اس بات کا فرق ہے کہ اگر غیر مسلم کہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے تو وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے، اور جب مسلمان یہ کہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، میں جس مذہب کو پروموٹ کر رہا ہوں، جس مذہب کے اوپر عمل کر رہا ہوں وہ مذہب ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ کی مکمل ہوگی کہ دین اسلام۔ اب اگر فرقے کی بات ہوگی تو بھائی ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرقے کی جب بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم محدود ہو جاتے ہیں۔ فرقے کی بات کرتے ہیں محدود ہو جاتے ہیں، فرقے کا نام لیتے ہیں محدود ہو جاتے ہیں، فرقے کا ذکر کرتے ہیں محدود ہو جاتے ہیں، اور جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم لا محدود ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، کس قدر بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیے نا، میں مثال کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جب بھی فرقے کی بات ہو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہیں جی میں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ کوئی آپ کو سزا دے گا، نہ آپ کو کوئی مارے گا، نہ آپ کو کوئی پریشان کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حق اور سچ کی بات کی ہے۔ کسی فرقے کو پروموٹ نہ کریں، کسی فرقے کی بات نہ کریں، کسی بھی فرقے کے مطابق آپ یہ سمجھیں کہ یہ فرقے کے مطابق عمل ہے۔ اب میرے اوپر بھی بے شمار سوال ہے، میں ان سب سوالوں کا اس کے اندر جواب دوں گا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ہاں جی فرقے کے، آپ کہتے ہیں جی کسی فرقے کے مطابق میں عمل نہیں کرتا، تو آپ اس فرقے کے اپنے فرقے کے مطابق نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ بھائی نماز ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ روزہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ کسی مسلک سے ملا ہے ہمیں روزہ؟ ہمیں کسی مسلک سے نماز ملی ہے؟ کسی مسلک سے ہمیں قرآن پاک ملا ہے؟ کسی مسلک سے ہمیں احادیث مبارکہ کا یہ اتنا بڑا ذخیرہ ملا ہے؟ ہمیں کسی بھی مسلک سے یہ سارا کچھ نہیں ملا۔ اگر ہمیں قرآن ملا تو ہمیں دین اسلام سے ملا،
اگر ہمیں محمد مصطفیٰ کی ذات ملی تو ہمیں دین اسلام سے ملی ہے. اگر ہمیں روزہ ملا تو دین اسلام سے ملا. اگر ہمیں زکوٰۃ ملی دین اسلام سے ملی. اگر ہمیں حج ملا تو دین اسلام سے ملا ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم فرقے سے تلاش کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے دین کے اندر یعنی اپنے مذہب کے اندر وہ تحقیق نہیں کرتے. اصل بات جو ہمیں سب سے جو غلطی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. ہم سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں. اور مقلد کا سلسلہ تو مکمل طور پر ہم مقلد بن چکے ہیں. ہر چیز کے مقلد بن چکے ہیں. چلیں کوئی اچھی چیزیں ان کے مقلد بن جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے مقلد نہ بنے. آپ ہر چیز کے مقلد بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی چیز ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، یہی چیز ہماری سب سے بڑی خامی ہے جس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مقلد ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. اچھی چیزوں کا مقلد ہونا چاہیے، لیکن آپ ہر چیز میں مقلد ہو جائیں تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے ختم کریں اور مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال دیں. وہ کس طریقے سے کہ مقلد ہونا، مثال کے طور پر ہمیں ساری چیزیں دین اسلام بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، یہ دین اسلام کے 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ ہمیں دین اسلام سے ملا ہے. اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے یا دین اسلام کے مطابق کرنا ہے. اب مسلک کے اندر ہمیں سب سے بڑی جو مسائل کا شکار ہیں، ہم جو پریشانیوں کا شکار ہیں، کوئی بھی مسلک ہے، مسلک الف ہے، مسلک بے ہے، مسلک جیم ہے، مسلک دال ہے، ان کے تمام لوگ جو ہیں مسلک کے اندر موجود لوگ، وہ بالکل تحقیق نہیں کرتے. بالکل تحقیق یعنی ذرا برابر بھی تحقیق نہیں کرتے. ہاں جی اس نے یہ بات بتائی، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ جو ہے اس نے بات بتا دی، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتماد کر لیں گے، اس بات پر اعتماد کریں گے اور پھر اس بات کو جو ہے وہ آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے. بھائی اب تحقیق کر لو. قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے کہ تدبر کرو ولی تفکرو، تدبرو، یعنی بار بار قرآن پاک کہتا ہے تحقیق کر لو، تفکر کر لو، تدبر کر لو، غور و فکر کر لو، آپ اس میں چھان بین کر لو. یہ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن پاک کہتا ہے. اور حضور علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ تحقیق کر لو. کوئی بھی خبر، کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو اس حدیث کی آپ تحقیق کر لو، اس بات کے آپ تفکر کر لو، تدبر کر لو، غور و فکر کر لو، آئے یہ بات سچی بھی ہے یا سچی نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا دین اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات جہاں سے مل جائے ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی بات تو سب سے غلط بات ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ کہے جی کل جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آپ یقین کر لیں گے، لیکن ہم مسلک میں یقین کر لیں گے. کوئی اگر یہ کہے کہ آج جو ہے وہ 12ویں صدی تک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف مڑ کر نماز پڑھی، اس کے بعد مسجد حرام پر، اب جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف دوبارہ مڑ کر نماز پڑھے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، وہ فلاں وہ بڑے عالم تھے جی، بڑے جو وہ مفسر تھے، بڑے شیخ الاسلام تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی، ہم قبلہ ہی تبدیل کر دیں گے. یہ تفکر، یہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ آیا قرآن پاک کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے، اس کے اوپر غور نہیں کریں گے. ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بات پر عمل کر کے دوڑنا شروع کر دیں گے. سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے وہ یہاں پر آتی ہے. سب سے بہترین دین دین اسلام ہے. اب بھائی اس کے اندر انگریز جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ اس کے اندر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ سارے کے سارے تفکر کر رہے ہیں. غیر مسلم قرآن پاک میں تحقیق کر رہے ہیں. اور آج تک یہ قرآن پاک کا چیلنج موجود ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ بھی آج اتنی یعنی ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس قدر جو ہے وہ ترقی یافتہ دور ہے، لیکن آج تک کوئی بندہ بھی قرآن پاک میں ایک لفظ جیسا لفظ بنا کر نہیں لا سکا. اب یہ دیکھیں قرآن پاک کا کتنا یہ اعجاز، یہ معجزہ قرآن پاک کا غیر مسلم جو ہے وہ تسلیم کرتے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے اندر تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کے اندر تفکر نہیں کرتے، قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے. احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. تو ہم کہاں سے ہم جو ہے وہ پھر یہی بات ہوگی نا، جب ہم دین اسلام میں تحقیق نہیں کریں گے
تفکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، ہم غور و فکر نہیں کریں گے، ہم دین اسلام میں چھان بین نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی بات ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ ہم مسلک کے اندر بٹ جائیں گے، ہم مسلک کے اندر فنا ہو جائیں گے، ہم مسلک کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم مسلک کو پروموٹ کریں گے، دین اسلام کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب وہ ہم، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاید باتیں کڑوی ہو کسی کے لیے، لیکن بتانا لازمی ہے کہ اگر ایک مسجد کے اندر آپ جائیں گے، کسی مولوی صاحب سے ملیں گے، تو مولوی صاحب کی جو جمعے کی تقریر ہوگی نا، وہ ساری کی ساری اپنے مسئلوں کو بیان کر رہی ہوگی، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس میں آپ نے وہی بات کرنی ہے جو ہمارے مسلک کے اندر ہے، اس کے علاوہ خبردار اگر کوئی بات کی، اگر سچی بھی بات ہے کسی دوسرے مسلک کی، وہ بھی اس ممبر سے، اس محراب سے یا اس مسجد سے آپ نے نہیں کر رہے۔ اب وہ جو بیچارہ امام صاحب ہے، جو مولوی صاحب ہیں، یا جو آپ قاری صاحب کہہ دیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ پابند ہو جاتے ہیں، ان کو پابند کر دیا جاتا ہے، ایک مسلک کے اندر ان کو پابند کر دیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ اس بات سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ یار وہ چیز بہت اچھی ہے، اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے، لیکن آپ چاہ کر بھی اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ جب ایسی بات ہو، امام صاحب کو مقید کر دیا جائے، قاری صاحب کو مقید کر دیا جائے، خطیب صاحب کو مقید کر دیا جائے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کیسے ہوگی؟ دین اسلام کے اندر تحقیق کیسے ہوگی؟ تفکر اس کے اندر کیسے ہوگا؟ اس کے اندر تدبر کیسے ہوگا؟ اس کے اندر غور و فکر کر کے لوگ اس دین اسلام کے اندر غور و فکر کر کے کس طرح ایک بڑے مقام تک پہنچ سکیں گے؟ بھائی ہمارا یہ دین اسلام تھا، بو علی سینا بڑا نام تھا، فارابی بڑا نام تھا، یعقوب الکندی بڑا نام تھا، اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور یہ جو امام غزالی تھے، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، ان کی کتابیں آج تک امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی تھی، آج تک، یعنی یہ کتابیں ان کی وہ ایک بڑا علمی خزانہ سمجھ کر وہ اپنے لوگوں کو یہ کتابیں پڑھا کر حیاتیات ہے، کیمیا ہے، یہ کون موجود ہے ان کتابوں کا؟ یہ ہمارے جو مسلمان، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، یہ اس کے موجود ہیں، یہ اس کو ایجاد کرنے والے۔ یہ ترقی یافتہ دور کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے یہ دور شروع کیا تھا۔ کس نے فلاں چیز کس نے ایجاد کی، فلاں، سب مسلمانوں کے نام آتے ہیں، تمام کے تمام مسلمان۔ اب وہ مسلمانوں نے وہ علم کہاں سے سیکھا ہے، وہ کہاں سے وہ کتابیں کہاں سے لکھی ہیں مسلمانوں نے، جو کتابیں کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی تھی، انہوں نے اپنے انگلش جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے اپنی کتاب جو یونیورسٹی کے اندر نافذ کی ہے اور لوگوں کو پڑھایا، وہ اس کا درس دیا، اس کی تعلیم دی، اور وہ سارے تجربات انہوں نے حاصل کیے، کس نے؟ انگریزوں نے۔ اور مسلمان کیا کرتے رہے؟ مسلمان اپنے مسلک کو پروموٹ کرتے رہے، اور اپنے مسلک کے اندر بٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض اور نفرتیں بانٹتے رہے۔ ادھر وہ تجربات کر کے سائنسدان بنتے رہے، ادھر تجربات کر کے وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں، ادھر تجربات کر کے انہوں نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور ادھر ہم جو وہ مسلک کو پروموٹ کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کے حسد اور بغض کے اندر جو وہ شامل ہو چکے ہیں۔ کیا ہمیں مسلک کیا ہمیں دیتا ہے؟ اب دین اسلام ایک طرف ہے، مسلک ایک طرف ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو یقیناً جو ہے وہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلک ہمیں کیا دیتا ہے اور دین اسلام کیا دیتا ہے؟ مسلک ہمیں دیتا ہے نفرت، دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حسد دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مسلک، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلک ہمیں دیتا ہے۔ فلاں آدمی ہے، اس کو اپنی مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، فلاں ٹوپی والا ہے، اس کو، یہ ٹوپی والا فلاں مسجد کا ہے، یہ فلاں مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ بندہ جو ہے وہ، یہ مسجد ہماری کے اندر آ گیا تو یہ ہمارا مسجد کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ فلاں بندہ ہے، وہ ہماری مسجد کے اندر نہ آئے، وہ ہماری مسجد کے اندر آ کر تقریر نہ کرے، وہ ہماری مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے، کیوں کہ وہ فلاں مسلک کا آدمی ہے۔ تو مسلک ہمیں کیا کرتا ہے؟ مسلک ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ مسلک ہمیں اگر درس دیتا ہے تو وہ صرف نفرت کا، بغض کا، حسد کا، کینے کا، اور لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کا درس دیتا ہے۔
اس کے مقابلے میں دین اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ دین اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں آپس میں جوڑنے کی بات کرتا ہے، دین اسلام ہمیں آپس میں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو دین اسلام اور مسلک کے اندر کتنا بڑا فرق آ گیا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم یہی کرتے ہیں، فلاں آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں وہ آدمی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں آدمی اس کا ذبح کیا ہوا جو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کون سا مذہب لے کر، کون سا مسلک لے کر آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ اور پھر سادہ لوگ جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، ان کو جو رائے راست سے ہٹایا ہوا ہے، اور وہ بیچارے ابھی پریشان ہیں۔ درمیان میں جتنے بھی لوگ سادہ لوگ ہیں جو ابھی پڑھے نہیں ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہماری وجہ سے نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ وہ کام، وہ بیچارے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب نہ ہم ان کو سچی بات بتا سکتے ہیں، نہ ان کو ہم سچی بات سمجھا سکتے ہیں۔ وہ پوچھتے بھی ہیں تو ہم اس کو لپیٹ لپیٹ کر جو ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس میں خاموشی اختیار کرنی ہے، آگے نہیں بڑھنا، پھر اس کی بےزتی بھی کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، جی وہ قاری صاحب نے بتایا تھا اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں اگر مسلک لے کر چلو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ بھائی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا وہ صرف جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا ہے؟ جو میرے دین پر ہوگا، میری شریعت پر ہوگا، اور میرے صحابہ کرام کی شریعت پر ہوگا، میرے صحابہ کرام کے دین پر ہوگا، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، اور وہ بات جو کی ہے وہ دین اسلام کی بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اس میں مسلک کی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قبر میں کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال یہ ہوگا کہ تو کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک کو کے ساتھ زندگی بسر کی ہے؟ قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ دین کے متعلق سوال ہوگا بھائی، مسلک کے بارے میں سوال بالکل نہیں ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرا دین کون سا ہے۔ اور اس کے بعد جب سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا تو نے نماز ایسے پڑھی ایسے پڑھی، یہ کہا جائے گا تو نماز پڑھی ہے، تو نے کیا تو نے نماز قائم کی ہے؟ بھائی آج ہمارا جو جھگڑا ہے، آج ہماری جو لڑائی ہے، وہ کسی نماز پڑھنے والے سے لڑائی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، آج جو ہماری لڑائی ہے یا آج جو ہمارا جھگڑا ہے وہ کسی نماز پڑھنے والے سے لڑائی نہیں ہے، اور نہیں ہونی چاہیے لڑائی، کسی نماز پڑھنے والے سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ چھوڑ دیں اس بندے کو، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، چلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو دے دی ہے۔ میرا یقین اور میرا وجدان یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، یار پڑھنے دے اسے، نماز تو پڑھتا ہے کم از کم، نماز ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، یار اس کو پڑھنے دے، وہ نماز تو کم از کم پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتا ہے، یار اس کو بھی پڑھنے دے، کم از کم وہ نماز تو پڑھتا ہے، یار اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو لگاتا ہے۔ کیا پتا ہاتھ چھوڑنے والے کی نماز قبول ہو جائے، ہاتھ باندھنے والے کی نماز قبول ہو، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے بالکل، ہاتھ اٹھانے والے کی نماز قبول ہو جائے، کیا پتا اس کی نماز قبول ہو جائے۔ ہمارا جو جھگڑا ہے، اصل جو لڑائی ہے ہماری، اصل جو ہمارا جھگڑا ہے وہ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج سے اعلان کر لیں، اپنا جو ہے وہ اپنا یہ قبلہ درست کر لیں کہ ہمارا جھگڑا، ہماری لڑائی نماز پڑھنے والوں سے نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ باندھ کر پڑھیں، ہاتھ کھول کر پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر پڑھیں۔ ہماری جو اصل لڑائی ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو دین اسلام کی روایات کو برقرار نہیں رکھتے۔ تو کیا اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے کہ جو بندہ جو نماز جس طرح مرضی نماز پڑھتا ہے، چلے وہ مسجد میں حاضر تو ہوتا ہے، یار حاضری تو لگاتا ہے، کیا پتہ اللہ اسی کی حاضری قبول کر لے۔ دین اسلام کو لے کر چلیں، دین اسلام کو پروموٹ کریں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، اور دین اسلام کو اپنے ہاتھوں سے فائدہ پہنچائیں۔ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں مسلک کی، مذہب کو پروموٹ کریں، مسلک کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں مسلک کو۔ کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے آپ کا مسلک کون سا ہے، تو آپ کہیں میرا مسلک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ میرا مسلک ہے، قرآن پاک کے اندر ہے،
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو اور اختلافات کے اندر نہ پڑو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے اور حدیث مبارکہ ہے. اس اللہ کی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، دین اسلام پر عمل کرو، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرو، دین اسلام کی تبلیغ کرو. یہی تمہارا مذہب ہے، یہی تمہارا مسلک ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مسلک نہیں ہے. کسی مسلک کی بات نہ کرو. اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے. ابو جہل سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا ابو جہل سے کہ یار تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا تو نے، کیا بات ہے اس چہرے کی، جس چہرے کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی. تو نے اس چہرے کو دیکھا، تو نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، تو نے سورج کو واپس مڑتے ہوئے دیکھا، تو نے پتھر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نے یہ سارے معجزات دیکھے. اب ذرا یہ بتا، اب یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ بڑی بڑی جو ہے وہ نایاب قسم کی بات ہے، جس کو سن لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو جہل کو کہا کہ یار تو نے سارے جو معجزات ہیں وہ بھی دیکھے، حضور کی ذات کو دیکھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھی، یہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب اس نے آگے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ذات ہے نا، وہ ذات بڑی باکمال ذات ہے. یہ اس نے بھی تسلیم، ابو جہل نے بھی تسلیم کیا تھا. اس نے کہا کہ وہ ذات جو ہے وہ بڑی باکمال ذات ہے. حضور علیہ السلام کی ذات بہت باکمال ذات ہے اور وہ حقیقت میں سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. حقیقت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں. میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دین اسلام حق دین ہے، سچا دین ہے، دین حنیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب میں دین اسلام قبول کر لوں گا تو پھر میرا مقام کیا ہوگا؟ مجھے آپ تخت پر بٹھاؤ گے؟ مجھے آپ بادشاہت کے تخت پر بٹھاؤ گے؟ میری آپ اتنی عزت کرو گے؟ میرے آگے تم سجدہ کرو گے؟ کیا میں دین اسلام قبول کر لوں گا تو یہ ساری کی ساری نعمتیں مجھے ملے گی؟ وہ صرف یہ سمجھتا تھا. میں نے کہا میں دین اسلام کو برحق دین سمجھتا ہوں، سچا دین سمجھتا ہوں، لیکن میں دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے دین اسلام قبول کرنے کے بعد فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑے گا. دین اسلام قبول کرنے کے بعد میں تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں گا. میں دین اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے لباس نہیں ملے گا پہننے کے لیے. ایک ہی لباس ہوگا، اسی کو دھلائی کروں گا، اسی کو پہنوں گا، مجھے لباس نہیں ملے گا. میں جب دین اسلام پر عمل کروں گا تو میری جو حالت ہوگی وہ ایک مسکین، ایک غریب، ایک نادار آدمی کی حالت ہوگی. مجھے یہ تخت مجھ سے چھین لیا جائے گا، بادشاہت مجھ سے چھین لی جائے گی. اس لیے میں اس دنیا کی زندگی کو عیش پرستی سے گزارنا چاہتا ہوں اور میں اس دین اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتا. اگر مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ دین اسلام سب سے اچھا، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ دین ہے. اب مجھے بتائیں، ایک آدمی سے یا کسی فرقے کے آدمی سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ کو یہ فرقہ جو ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرقے کے اندر بڑے عیوب ہیں، بڑے ہر قسم کے عیب ہیں، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس فرقے کو؟ اس مسئلے کو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دے گا. وہ کہے گا بھائی اگر اس فرقے کو چھوڑ دیا، اس مسلک کو چھوڑ دیا تو کھائیں گے کیا؟ ہم کیا کھائیں گے؟ کیا پیئیں گے؟ کیا پہنیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اگر مسلک کو چھوڑ دیا تو لوگوں نے دھکے مار کر مجھے مسجد سے نکال دینا ہے، لوگوں نے دھکے مار کر مجھے خاندان سے نکال دینا ہے، برادری سے نکال دینا ہے. ہم پھر کیسے ہم گزارا کریں گے؟ کس طریقے سے ہم دین اس مسلک کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے؟ اب اس ابو جہل کا بھی یہ جواب تھا اور آج کے ایک مسلمان کا یہی جواب ہے کہ مسلک کو چھوڑ کر ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو یہ نظام تھا ابو جہل کا اور وہی نظام آج ہمارے لوگوں کا ہے. ہم کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے جو ہے وہ مسلک کے اندر جو عیب تصور کیے جاتے ہیں
ہم ان عیب کو بھی فضیلت سمجھ کر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی کیوں کہ وہ ہمارے مسلک کے اندر ہے، ہم اس کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تحقیق کرو، غور و فکر کرو، قرآن پاک کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی تفسیر کر کے سمجھو، اور پھر اس کے بعد جو قرآن پاک میں باتیں ہیں اور جو کسی مسلک کے اندر وہ موجود ہیں اس کو اختیار کرو، اور جو اس مسلک کے اندر وہ بات موجود ہے جو قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، فقہ کے اندر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ کو کون جو ہے وہ برا کہے گا؟ آپ کو کون جو ہے وہ ناپسند کرے گا؟ اگر کوئی حق بات ہے، سچی بات ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو اچھی بات ہے اس کے اوپر عمل کریں، بری بات ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، چاہے کوئی بھی ناراض ہوتا ہے ناراض ہونے دے یار، اس دنیا میں جو بھی ناراض ہوتا ہے اس کو ناراض ہونے دے، لیکن بری چیز ہے، نہ حق بات ہے، اس کو کبھی بھی بیان نہ کرو کہ یہ سچی بات ہے۔ آپ کے دل جو اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو بیان کرو، اجازت نہیں دیتا، آپ اگر دل صاف نہیں ہے تو اس طرح خواہ مخواہ کی باتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں، جس کی وجہ سے لوگ تفرقے کا شکار ہو، لوگ نفرتوں کا شکار ہو، لوگ حسد کا شکار ہو، ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں۔ تو بس یہ ایک پیغام تھا جو آپ کو بتانا تھا کہ آپ دین اسلام کو اس کے اوپر عمل کریں، دین اسلام کو پروموٹ کریں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، دین اسلام ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اسی کو، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اس میں تحقیق کریں، تجسس کریں، غور و فکر کریں، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔